لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر آپ کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ تو عام آدمی کی شہادت ہے، ایک امتی کی شہادت ہے، ایک ماننے والے کی شہادت ہے، ایک کلمہ پڑھنے والے کی شہادت ہے، ایک محبت رکھنے والے کی شہادت ہے، ایک ایمان والے کی شہادت ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں کر رہے ہیں. لیکن جو بدر میں شہید ہو گئے ان کا مرتبہ کیا ہوگا، جو احد میں شہید ہو گئے ان کا مرتبہ کیا ہوگا، اور جو بیر معونہ میں شہید ہو گئے ان کا مرتبہ کیا ہوگا، جو خندق میں شہید ہو گئے ان کا مرتبہ کیا ہوگا، جو صفین نہرین میں شہید ہو گئے ان کا مرتبہ کیا ہوگا، جو خلفائے راشدین کے دور میں شہید ہو گئے ان کا مرتبہ کیا ہوگا. اس سے بڑھ کر میں یہ کہتا ہوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کیا عالم ہوگا، عثمان غنی کی شہادت کا کیا عالم ہوگا، علی المرتضیٰ کی شہادت کا کیا عالم ہوگا. اس سے آگے آئیے امام حسن کی شہادت کا کیا عالم ہوگا. اس سے آگے آئیے جو کربلا کی اصل بات ہے، جس بات کے لیے میں نے تمہید باندھی ہے، جس بات کے لیے میں نے آپ کے لیے قرآنی آیات اور احادیث طیبہ پیش کی ہیں، وہ کربلا کے لیے تھی. وہ کربلا کے شہید جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت مقدر کر دی ہے، ان کی شہادت کا کیا عالم ہوگا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہے جو کربلا کی وادی میں ایسے شہید ہوئے جن کے لیے مظلوم کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا. لیکن میں یہاں ایک بات کرتا ہوں، وہ شہید تو حضرت عمر بھی ہوئے لیکن مدینہ میں شہید ہوئے. مدینہ میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، فاروق اعظم کو اٹھانے والے موجود تھے، فاروق اعظم کا خیال کرنے والے موجود تھے، فاروق اعظم کے مقتدی موجود تھے جنہوں نے نماز کے بعد فوراً ان کو اٹھایا اور باعزت طریقے سے اپنے قصر میں لے گئے. عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت بھی ہے لیکن مدینے میں صحابہ موجود تھے، صحابہ کی موجودگی میں عثمان غنی شہید ہوئے اور صحابہ نے ان کو عزت سے اٹھایا اور ان کے گھر تک پہنچایا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حسن و حسین کو ان کا پہرے دار لگایا. یہ شہادت کا ایک اور درجہ ہے، عمر کی شہادت کا ایک اور درجہ ہے. اس کے بعد آئیے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ اس قدر مظلومانہ ہے، اس قدر مظلومانہ ہے. جب حسین شہید ہوتے ہیں تو اٹھانے والا کوئی نہیں، جب حسین شہید ہوتے ہیں تو پیچھے سے آواز دینے والا کوئی نہیں، گھر پہنچانے والا کوئی نہیں. گھر کیسے پہنچتے؟ دشمن نے تو موقع نہیں دیا اور ان کے سینے پر بیٹھ کر ان کی گردن کو تن سے جدا کیا. ارے تم نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ظلم کیا، وہ زیادتی کی جو دشمن کسی کے ساتھ نہیں کرتا. ایک طرف تم کلمہ پڑھتے ہو، ایک طرف نانے کا نام لیتے ہو، ایک طرف تم نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، دوسری طرف نواسہ پیغمبر پر تیر چلاتے ہو، ان کو زخمی کرتے ہو، ان کو نیچے گراتے ہو اور ان کو حالت نماز میں، حالت سجدے میں ان کے اوپر وار کر کے ان کو شہید کرتے ہو. کیا حسین سے زیادہ مظلوم کوئی شہید ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. میں یہ کہتا ہوں نواسہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شہادت ہو رہی تھی تو پورے عالم میں حسین ابن علی سے بڑھ کر درجے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا. صحابہ موجود تھے، مکہ میں موجود تھے، مدینہ میں موجود تھے، لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے ریگستانوں میں شہید ہو رہا تھا. اور یہاں میں ایک بات آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ایک مجبورانہ شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ دشمنان حسین نے شہادت کا وہ خاکہ پیش کیا کہ جس میں یہ معلوم ہو کہ حسین مجبور تھے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مجبور نہیں تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی تھی جو آپ نے 50 سال پہلے ارشاد فرما دی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اس وقت ان شہزادوں کی عمر کیا تھی؟ 5 سال تھی یا 7 سال. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ایک شیشی میں مٹی ڈال کر دی. وہ مٹی جبریل امین لے کر آئے تھے اور ام سلمہ کو دی. فرمایا گیا اس مٹی کو دیکھتے رہنا، جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا شہزادہ حسین شہید ہو گیا.
کہ آپ کا شہزادہ، آپ کا نواسا حسین ابن علی کربلا کی وادی میں اور ریگستانوں پر حال و بحال ہو کر شہید ہوگا۔ جب اللہ کے پیغمبر کو اللہ کی طرف سے یہ خبر آئی تھی تو کیا نبوت دعا کے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی؟ نبوت دعا نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ کے پیغمبر دعا کر کے اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتے تھے؟ اس شہادت کو ملتوی یا مؤخر نہیں کر سکتے تھے؟ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، پروردگار میرے نواسے کو ایسی شہادت نہ دینا بلکہ عزت کی اس کے علاوہ کی موت دے دینا، اور کربلا کا مارکا رونما نہ ہو، میرے امتی اس گناہ میں شریک نہ ہو، میرا نواسا شہید نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر کی کیا کوئی دعا رد جا سکتی ہے؟ کیا کوئی دعا اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت سے ہٹا سکتا ہے؟ پیغمبر کی التجا عرش کو چیر کر، فرش کو چیر کر، چاند سورج کو چیر کر، سات آسمان بھی چیر کر عرش معلی تک جا کر دستک دیتی ہے۔ جس نبی کی کوئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، جس نبی کی کسی التجا کو رب رد نہیں کرتا، تو کیا حسین کی زندگی کے لیے نبوت دعا نہیں کر سکتی تھی؟ حسین کی حیاتی کے لیے نبوت کے ہاتھ اٹھ سکتے تھے؟ حسین کی زندگی کے لیے نبوت کی آنکھوں سے پانی آ سکتا تھا اور کہہ سکتے تھے کہ پروردگار میرے نواسے کو شہید نہ کرنا۔ لیکن کیوں نہیں کہا، کیوں نہیں دعا کی؟ یہی دشمنوں کو میں سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں کہ دشمنوں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا واقعہ کوئی اتفاقیہ نہیں ہے، پہلے خبر دی جا چکی ہے، خوشخبری مل چکی ہے، شہادت کی موت کی خبر مل چکی ہے۔ شہادت اتنی اعلیٰ موت ہے، اتنی اعلیٰ موت ہے، جب بھی تو پیغمبر دعا کرتے ہیں، جب بھی تو عمر فاروق اعظم دعا کرتے ہیں، جب بھی تو عثمان غنی دعا کرتے ہیں، جب بھی تو علی المرتضیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ شہادت کی موت عطا کر۔ 1,44,000 صحابہ شہادت کی موت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ شہادت کی موت عطا کر دے، تو معلوم ہوا شہادت کی موت اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے، اتنی بلند ہے، اتنی پکیزہ ہے، اس قدر گویا کہ فخر کی بات ہے۔ جو اللہ کی راہ میں جان چلی جائے اس سے قیمتی جان کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کر کے زندگی بخشی ہے، دعا نہ کر کے اسلام کو زندگی بخشی ہے۔ اور کوئی امتی یہ نہ کہے کہ اپنے نواسوں کے لیے تو زندگی کی دعا کر گئے اور ہمیں کہے کہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ کی شہادت ہوئی، جہاں چاہنے والوں کی شہادت ہوئی، وہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی بھی شہادت ہوئی۔ فرمایا اتنا عظیم نواسا، جس نواسے کو ریحانۃ النبی اللہ کے پیغمبر قرار دیں، جس نواسے کو جنتی پھول اللہ کے نبی قرار دیں، اور جس نواسوں کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ کوئی محبت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اتنے قیمتی شہزادے اگر کسی چیز پر قربان ہو سکتے ہیں تو وہ اسلام ہے جس پر قربان ہو سکتے ہیں۔